اگر بیوی اچھی ہے، جب خداوند کسی کی زندگی میں ساتھی کو لے کر آتا ہے تو خداوند کے خوف میں رہنے والی بیٹی ہے تو وہ یقیناً اچھی ماں بھی بنے گی، اس لیے کہ اس کے اندر خداوند کا خوف ہے، اس کے اندر خداوند کی سمجھ ہے اور وہ خداوند کے کلام کے مطابق چلتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم مختلف مذاہب کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ریلیجن ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ریلیجن میں شاید عورتوں کو اس طور پہ سراہا نہیں جاتا، اس طور پر ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، اس طور پر ان کی عزت افزائی نہیں کی جاتی۔ لیکن جو بہت ہی خوبصورت بات بائبل مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے جس نے ہمیشہ عورتوں کو اہمیت دی، جس نے ہمیشہ عورتوں کو سراہا۔ اور بائبل مقدس میں سے ہی جب سوالات بھی کیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ گاڈ فیئرنگ بہت ساری مدرز ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے اور عظیم کام ہوئے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے بھی کہ ہمیں ایک ایسا مذہب ملا، ایک ایسی سچائی ملی جس میں نہ صرف ہماری عزت ہے بلکہ خداوند اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے، اور خداوند نے ہمیں بہت ساری برکتیں دی ہیں، کیونکہ جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جہاں پر عورتوں کی بالکل قدر نہیں کی جاتی، ان کو بعض اوقات بہت برے طریقے سے روندا جاتا ہے، بعض اوقات ان کو بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں، بعض اوقات گھروں میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن ہم خداوند کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عورت کی خوبصورت بات جو بائبل مقدس میں سے ہم ابتدا ہی سے سیکھتے ہیں کہ خدا نے خود عورت کی ضرورت کو محسوس کیا، اور آپ میرے ساتھ اس کا اتفاق کریں گے اگر آپ دیکھنا چاہیں پیدائش اس کا 2 باب اس کی 18ویں آیت۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں، آپ نے بارہا اس کے متعلق سنا کہ جب خداوند نے آدم کو ذمہ داری دی اور وہ تمام جانوروں کے نام رکھ رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ جانور جو ہیں وہ مسٹر بھی ہیں اور مسز بھی ہیں، اور پھر وہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی مانند ہے۔ خداوند نے عورت کی ضرورت کو محسوس کیا کہ جب سب کے 2 جوڑے ہیں تو آدم کے لیے بھی اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اور جب آپ اس حوالے کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار کو بنایا۔ خداوند نے اس بات کو محسوس کیا کہ آدم شاید کام کر کے تھک گیا ہے، آدم نے جانوروں کے نام رکھے ہیں بہت سارے اور وہ کام کر رہا ہے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو بھی ایک پارٹنر کی ضرورت ہے۔ خداوند نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آدم میں سے ہی ایک عورت کو نکالا، اور ہم سب اس واقعے کو بخوبی جانتے ہیں کہ آدم کے اوپر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ہوا کو نکالا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ آدم کی ہوا نکال دی اس نے۔ جب آدم میں سے ہوا کو اس نے نکالا تو بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آدم آدمی تھا تو آدمی میں سے عورت نکلی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدمی میں سے ہی عورت نکلی، کیونکہ آدمیوں کو سخت جان سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید عورتوں کی اندر جو یہ خوبی ہے یہ بھی آدم کی وجہ سے آئی ہے۔ خداوند کے شکر گزار ہیں کہ یہ ضرورت کسی انسان نے محسوس نہیں کی بلکہ یہ ضرورت خداوند نے محسوس کی، اور اس نے ایک ایسی ماں بنایا جس کے اوپر آج ہم غور کر رہے ہیں اور جس کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں تاکہ سیلیبریٹ کریں، شکر گزاری کریں۔ ایک ایسی ورچوئس ماں جس کو ہم اپنی زندگی میں ہر روز ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور میں اور آپ اپنی اپنی ماؤں کے لیے خداوند کے نہایت ہی شکر گزار ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر میں یہاں پہ ہوں یا آپ جیسے اپنا وجود سوچتے ہیں تو اپنی اپنی مدر کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں پالا پوسا اور یہاں تک پہنچایا، اور سب سے بڑھ کر اپنی سمجھ دی کہ ہم اس کے نام کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جو پہلی بات ہم نے مل کر سیکھی وہ یہی تھی کہ آدم میں سے ہوا کو نکالا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدم کو کہا جائے کہ وہ ہیڈ ہے، خداوند
ہماری کلیسیا کا ہیڈ ہے اور ایک جو آدمی ہے وہ گھر کا ہیڈ ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نیک ہے، کیونکہ عورت اس کو گھما سکتی ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ عورت اس کا کراؤن ہے، وہ اس کا تاج ہے، اس لیے کیونکہ عورت ہی کی وجہ سے آدمی کی عزت بنتی ہے. اور آج میں اس بات کے لیے بھی خداوند کی شکر گزار ہوں کہ یہ بات بہت ہی حقیقت ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، خواہ وہ اس کی ماں کی صورت میں ہے، خواہ وہ اس کی بیوی کی صورت میں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک آدمی کی عزت افزائی، اس کے اندر جو معاشرے میں اس کا مقام بنتا ہے، وہ بھی ایک عورت ہی کی وجہ سے بنتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اس کا کراؤن ہے. اور اس بات کو میں پروف کروں گی بائبل مقدس میں سے. میرے ساتھ دیکھیے امثال اس کا 4 باب اس کی 12ویں آیت. کوئی بھی بہنوں میں سے اونچی آواز میں پڑھ دے گا. امثال کی کتاب. اور آج ہم امثال میں سے بہت ساری باتوں کو سیکھیں گے، کیونکہ امثال کی کتاب ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے جو بہت ساری خوبصورت باتیں عورتوں کے متعلق بتاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں طرح سے بتایا گیا ہے. سو ہم سب مل کر اس میں سے آج مطالعہ کریں گے. امثال کوئی بھی اونچی آواز سے پڑھ دے. 12واں باب اس کی 4 آیت. نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے. جی اس بات کا جو ثبوت ہے وہ بائبل مقدس دیتی ہے کہ جو ایک نیک عورت ہے، جو خداوند کے خوف میں رہنے والی عورت ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے تاج ہے. لیکن اگلی بات بھی انہوں نے بتائی ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی ہے. آج ہم دونوں عورتوں پر غور کریں گے کہ کچھ ایسی مائیں ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کے سبب سے کلیسیا چلتی ہے، خاندان چلتے ہیں، معاشرہ چلتا ہے، لوگ چلتے ہیں. لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جس کی وجہ سے خاندان تباہ اور برباد بھی ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے کئی دفعہ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. اور وہ ایسی خواتین ہیں جو خداوند کے خوف میں رہنے والی نہیں، جو خداوند کو جانتی نہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک خاتون ہے وہ ایک گھر کی بیک بون بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا انتظام چلاتی ہے. اور جب آج ہم اس حوالے کو پڑھ رہے تھے، امثال 31 باب جو آپ نے اپنے سامنے کھولا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. مرجان ایک ایسا قیمتی پتھر ہے جس کی قیمت جو ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی، بہت ہی مہنگا پتھر. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدر جو ہے وہ پرائس لیس ہے، اسے دنیا کی دولت سے آپ خرید نہیں سکتے، آپ اپنے لیے کوئی ماں خرید نہیں سکتے. لیکن یہ خداوند کی طرف سے ایک ایسا گفٹ ہے جس کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اور یہ پرائس لیس گفٹ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اس لیے خداوند نے دیا تاکہ میں اور آپ آج مل کر اس کی شکر گزاری کر سکیں، نہ صرف اس بات کے لیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مائیں بنایا، بلکہ ہمیں بھی اچھی مائیں دی، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم آج آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. اور امثال کی کتاب کے 18ویں باب کی 22ویں آیت، امثال اس کا 18 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا. میں یہ سوچتی ہوں کہ شادی جو ہے وہ تو ہر شخص کی ہوتی ہے. اکثر بھائی صاحب بھی اس بات کو شیئر کرتے ہیں، اور ہم ایز اے کپل بھی بہت سارے کپلز کو جب ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں شادی تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن تحفہ شاید کسی کو ملتا ہے. اور بھائی صاحب نے بارہا اس بات کو کوٹ کیا کہ بعضوں کو تحفہ نہیں صوفہ ملتا ہے، جو ڈیکوریشن پیس ہے، کیونکہ وہ نہ تو گھر کا کام کرنے والی ہے، نہ بچوں کی ٹیک کیئر کرنے والی، اور نہ اس طور پر ذمہ دار جو خداوند کے ساتھ چلتی ہو. یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ جس کو بیوی ملی جو گاڈ فیئرنگ بیوی ہے، جو خداوند کو پیار کرتی ہے، جو خداوند کے کلام کے مطابق چلتی ہے، خداوند نے ان کو تحفہ دیا اور اس خاندان کے لیے وہ تحفہ ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں ضرور اس سے آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں. پچھلے دنوں کسی نے ہمیں ایک پکچر بھیجی بھائی صاحب کے سیل فون پہ. تو جو چرچ میں پاسٹر تھے انہوں نے کہا کہ اگلے سنڈے ہم دعا کریں گے، تو آپ اپنی مشکلات کو اور اپنی تکلیفوں کو لے کر آئیں تاکہ ہم سب مل کر دعا کریں. وہ پکچر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ایک
ٹوکرے میں اپنی بیوی کو بٹھا کر لے کر آیا. سو میں بہت انجوائے میں نے کیا اس پکچر کو. سو میں یہ کہتی ہوں کہ جو گاڈلی مدر نہیں، جو خداوند کو پیار نہیں کرتی، شاید کچھ لوگوں کے لیے وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ اس کو چرچ میں ٹوکرے میں ڈال کر لانا چاہتے ہیں تاکہ خداوند ان کی اس مشکل سے ان کو رہائی دے. لیکن آئی بلیو کہ ہم جو خداوند کے کلام کو سمجھتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، جو اس کو پیار کرتے ہیں، آئی بلیو کہ خداوند نے ان بیویوں کو، ان بہنوں کو، ان عورتوں کو نیکوکار بیوی کہا ہے، اور جس کی جو قدر ہے وہ مرجان سے بہت زیادہ ہے. اور یہ جو چیزیں آج ہم مل کر سیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بات اور خوبصورتی سے امثال ہی کی کتاب میں بتائی گئی ہے کہ گھر اور مال تو باپ دادا سے ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے. بعض اوقات آپ کو بہت سی جائیداد مل جاتی ہے، بہت پیسہ مل جاتا ہے، بینک بیلنس مل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ دعا کرنے والے ہیں تو پھر آپ کو دانش مند بیوی خداوند کی طرف سے ملے گی. سو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو بھی اس پروسیس میں ہیں، وہ اس بات کو آج سیکھ لیں کہ اگر آپ دعا کریں گے، خداوند کے ساتھ چلیں گے، تو پھر آپ کو دانش مند بیوی ضرور ملے گی، اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا اور آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. ہم اکثر اپنے نوجوانوں کو انکریج کرتے ہیں، اور اس منتھ کا لاسٹ سنڈے بھی یوتھ سنڈے، اور پائی صاحب پارٹنرز کے حوالے سے ضرور بات بھی کریں گے اور بچوں کو بتائیں گے، کیونکہ یہ کوئی شرمانے والی باتیں نہیں، یہ آنے والی جنریشن کے لیے ہیلپ کی باتیں ہیں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں. کیونکہ جب ہم کلیسیائی طور پر بہت سارے خاندانوں کو وزٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ بہت معمولی باتوں کی وجہ سے گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ لوگ خداوند سے دور ہیں. اور جب خواتین جو کہ گھر کا انتظام سنبھالتی ہیں، جب وہ خداوند کو پیار نہیں کرتی تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ 911 کو کال کر لیتی ہیں. سو یہ نہایت افسوس کی اور دکھ کی بات ہے، کیونکہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہمارے پاس جو سب سے پہلا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. ہمارے پاس اس سے بڑا ہتھیار پاک روح ہے. اور اگر کچھ مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہے تو 911 ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. میں آج یہ خواتین کو ایک دفعہ پھر اچھا ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خداوند کو پیار کرنے والے لوگ ہیں تو یاد رکھیے کہ خداوند نے آپ کے ارد گرد آپ کے پیرنٹس رکھے ہیں، آپ کے پاس کلیسیائی طور پر پاسٹر صاحبان ہیں، آپ کے خاندانوں میں بزرگ ہیں، آپ کے پاس اچھے مسیحی دوست ہیں. سو اپنے مسئلوں کا حل اپنے یسوع کے پاس لے کر جائیں. خاندانوں کو توڑنے والا ابلیس ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ آپ کو اس طرح سے اگریسو بناتا ہے کہ خاندان ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. سو جب آج ہم مدرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو مل کے یہ سیکھنا ہے کہ ہر سال شاید ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہر سال ہمارے بچے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہر سال ہماری دعوت کی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن کیا بینگ اے مدر میری زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے خداوند خوش ہے؟ بینگ اے مدر کیا میری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوں؟ کیونکہ بعض اوقات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہم دوسرے کی طرف بہت آسانی سے انگلی اٹھاتے ہیں. ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ کئی دفعہ جب ہم کونسلنگ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو بہت سارے مجھے بھی اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں، آپ نہیں جانتے کہ میں کس آگ میں سے گزر رہی ہوں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا ٹف ٹائم بہت زیادہ ہے، لیکن ان مسائل کے حل کے لیے بھی خداوند نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے. سو اپنے مسائل کو ہمیشہ اپنے خداوند کے پاس لے کر جائیں، خداوند کے لوگوں کے پاس لے کر جائیں، بزرگوں کے پاس لے کر جائیں، اپنے خاندانوں کے پاس لے کر جائیں. تو جتنا ہم کم شیطان کو موقع دیں گے اتنا ہی ہم بحال ہوتے جائیں گے، کیونکہ بائبل مقدس اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا مقابلہ خود نہیں کر سکتے تو میرا خیال کہ مسیحی خاندان بڑی آسانی سے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. سو خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے جب ہمیں مددگار بنایا ہے تو آج پھر سے ماؤں کے لیے یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ خداوند نے آپ کو مددگار بنایا ہے، خداوند نے آپ کو ہیلپر بنایا ہے، خداوند نے آپ کو ایک خاص مقام دیا ہے. آپ خداوند کے بڑے پریشس لوگ ہیں. خداوند نے آپ کو خوبصورت چہرے دیے ہیں،
خداوند نے آپ کو خوبصورت کپڑے دیے ہیں، خداوند نے آپ کو خوبصورت خاندان دیے ہیں، خداوند نے آپ کو خوبصورت اولاد دی ہے. کہیں میں اور آپ اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنی برداشت کی وجہ سے تو اپنے خاندان کو خراب نہیں کر رہے. سو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ایک مسیحی کا کیا حل ہے جب وہ تکلیف میں ہے یا وہ دکھ میں ہے، تو وہ کس طرح سے اپنی مشکل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور اسی حوالے کو جب ہم نے اپنے سامنے کھولا ہوا ہے تو بہت ساری باتیں اس میں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسیحی خاتون جو ہے وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سچویشن ایسی ہے کہ انسان سوچتا ہے بہت سال گزر گئے ہیں، میرے پسنے کے سال بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میرے جھگڑے کے سال بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں اب یہ برداشت نہیں کر سکتی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ چیزیں میرے لیے ہینڈل کرنی مشکل ہے. لیکن عزیز بہنوں، کلام مقدس مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ وہ لکھا ہے وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. کہیں نہیں لکھا گیا کہ 50 ایئرز تک تو تم ٹھیک ہو، اس کے بعد تم بلا سکتے ہو 911 کو، اس کے بعد تم اپنی طلاق لے سکتے ہو، اس کے بعد تم چھوڑ سکتے ہو. بلکہ لکھا ہے کہ وہ عمر کے تمام ایام میں اس کے ساتھ نیکی ہی کرے گی. ہمیں حد کر دینی ہے اس لیے کہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں، کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ویسا ہی کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ، آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھا کریں تو پہلے مجھے اور آپ کو اچھا بننا ہے، ایک اچھا اگزامپل سیٹ کرنا ہے. میں نے بہت ساری ماؤں کو بڑی سختی کے ساتھ دیکھا ہے، اپنے جوان بچوں کے ساتھ وہ بڑے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس ہمیں اس کے اپوزٹ بتاتی ہے کہ اپنی جوان اولاد کو ہمیں غصہ نہیں دلانا، ہمیں ان کی برداشت کرنی ہے، ہمیں ان کی سننی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر ان ساری چیزوں کا حل جو ہے ہمارے سے خود ہی نکلتا آتا ہے. اور میں جب بائبل مقدس میں سے مختلف چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ خداوند نے کہا کہ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے. سو جو ایک تاج ہے وہ ایک خوبصورتی کی نشانی ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عورت اپنے گھر کو جب خوبصورت بنانا چاہتی ہے، اس کے اندر اچھی چیزوں کی سجاوٹ کرنا چاہتی ہے، تو یقیناً یہ بھی اس کے گھر کی خوبصورتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ عزت دار ہو. جب وہ بیٹھتا ہے اپنے بزنس کے لوگوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی کلیسیا میں، تو جب ایک آدمی کی عزت ہوتی ہے تو یہ اس عورت کی عزت ہے. اور جیسا ہم نے آگے بھی اس آیت کو پڑھا، اس میں اس کا دوسرا حصہ تھا، ورنہ جو ندامت لانے والی عورت ہے اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی ہے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم مسیحی خاندانوں میں ہیں اور ان باتوں سے، کئی چیزوں سے ہم بچے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بعض اوقات ایسے خاندانوں کی حالت دیکھتے ہیں جس میں کئی خواتین نے، کئی نوجوان بیٹیوں نے اس طور پر ہسبینڈس کو، اپنے باپ کو تنگ کیا کہ وہ اس دکھ کے ساتھ ہی اس دنیا میں سے چلے گئے. اور اس کی زندہ مثالیں بہت ساری میرے پاس ہیں کہ بہت سارے ایسے فادرز تھے جو اپنی بیٹی کا غم نہیں سہ سکے. بہت ساری ایسی خواتین تھی جن کی سختی کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ کو کینسر ہو گیا، وہ تکلیف میں چلے گئے اور وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے. سو نہ صرف ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ کیا میں اور آپ اپنے شوہر کے لیے تاج ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا ہے کہ کہیں میری زندگی سے، میرے گھرانے میں کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی، میری وجہ سے کوئی دکھ میں تو نہیں، میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھنا چاہیں تو نکالیے بائبل مقدس میں سے پہلا سیموئیل، اس کا 25واں باب، اور ادھر ہم ایک چھوٹی سی سٹوری کو مل کر دیکھیں گے. اور جیسا میں نے شروع میں بھی کہا کہ آج ہم بائبل مقدس کی مختلف خواتین کو دیکھیں گے، کچھ پازیٹیو کریکٹرز کو دیکھیں گے اور کچھ نیگیٹو کریکٹرز کو دیکھیں گے، اور پھر اس میں سے سیکھیں گے کہ خداوند نے ہمیں کس طرح سے بنایا ہے. پہلا سیموئیل، اس کا 25واں باب، اس کی دوسری آیت سے میں پڑھوں گی. لکھا ہے، اور ماؤن میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی. یہ شخص بہت بڑا تھا اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا. اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام
ابی جیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اور پھر میں اس کی اگلی چند حکایات کو پڑھوں گی، لیکن اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس پورے واقعہ کو ضرور پڑھیں۔ اور ابی جیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدی سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھے منہ گری اور زمین پر سر نگو ہوگی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، مجھ پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے، اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن لے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے، تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ ایک کپل ہے جس میں اس عورت کا نام ابی جیل ہے اور اس شخص کا نام نبال ہے، اور جیسا آپ نے اس کی تیسری آیت میں دیکھا آپ نے کہ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، اور لکھا ہے وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا۔ اور یہاں پہ جو واقعہ بتایا گیا ہے کہ یہ داؤد کے پاس کچھ عرصہ پہلے گیا اور اس شخص کو مدد کی ضرورت تھی، سو داؤد اور اس کے نوکروں نے، اس کے چرواہوں نے نبال کی مدد کی تھی۔ لیکن اب ایک ایسا وقت آیا جب یہ شخص ایک دوسری جگہ پر موجود ہے، اور اب داؤد کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ سو جو داؤد ہے وہ اپنے چرواہوں کو، اپنے نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ جاؤ ذرا اس نبال کو یاد دلاؤ کہ جب وہ ہمارے علاقے میں تھا تو ہم نے اس کی مدد کی، جیسے ہم کہتے ہیں جب ہم کینیڈا میں آتے ہیں تو کوئی پاکستان سے آتا ہے تو پھر ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ سو اسی طرح سے اس واقعے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب داؤد کو مدد کی ضرورت ہے، اور جو نبال ہے، جو بیوقوف آدمی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑا بے ادب تھا اور بدکار بھی تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ داؤد کون ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی 10ویں آیت میں، نبال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ یعنی جب اس کو اپنی ہیلپ کی ضرورت تھی تو اس نے ہیلپ لی، لیکن اب جب داؤد کو ضرورت ہے تو وہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا۔ اور داؤد اس بات سے اس قدر غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اور اب جو بات آج ہم مل کر سیکھ رہے ہیں وہ بیوی کی سمجھداری کی بات کو سیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کی بیوی جو ابی جیل ہے وہ ایک سمجھدار اور خوبصورت عورت ہے، اور جب وہ اپنے شوہر کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ داؤد اس کے خاوند کو مارنے والا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، جلدی سے تیاری کرتی ہے، اور داؤد جب اپنے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے نبال کو مارنے کے لیے تو وہ اس سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے تاکہ اپنے خاوند کو بچا سکے۔ اور جو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس نے راستے کے لیے سامان لیا، اور ایک اور بات سیکھیے، اس نے تیزی سے تیاری کی، یہ نہیں کہ وہ اسٹوری کو اس نے سنا اور وہ پھر بیٹھ گئی کہ ابھی میں ذرا اپنا اور کام کر لوں، بلکہ اس نے تیزی سے تیاری کی، اور اس نے جا کر داؤد تک وہ پہنچ گئی، اور اس نے داؤد کو جا کر کیا کہا، جو یہاں پر 23ویں آیت سے میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھے منہ گری اور زمین پر سر نگوں ہو گئی۔ اب اپنے ہسبینڈ کے لیے اس عورت کے رویے کو تھوڑی دیر ہم دیکھیں کہ وہ گئی ہے، اس کے آگے سر نگوں کی ہے، اور اس کو جا کر منت کر رہی ہے، اور اس کو کیا کہہ رہی ہے کہ جو میرا خاوند ہے وہ تو بیوقوف آدمی ہے، تو اتنا بڑا شخص ہے، تو کیوں اپنے ہاتھوں سے اس خون کو کرے گا اور اپنے آپ کو ناپاک کرے گا؟ اور پھر وہ یہ بات اس کو کہتی ہے، یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تیرے کان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سو جو چند چیزوں کو آپ سیکھیں گے، آپ ضرور اس واقعے کو بعد میں پڑھیے۔ خوبصورت بات جو ابی جیل کی زندگی میں نظر آتی ہے، اس نے اپنے خاوند کی اس بیوقوفی کو ڈھانپنے کی کوشش کی، اس کی جان کو بچانے کے لیے وہ بھاگی جاتی ہے، اور پھر جا کر اس شخص کے آگے گر جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، یعنی اس حد تک وہ اپنے ہسبینڈ سے پیار کرتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ اس کو اونچی آواز میں اونچی نہیں کہتی کہ یہ بیوقوف نے کیا کیا، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو تو مر جانا چاہیے، نہیں، وہ اس کو کہتی ہے کہ تو سر نگوں اس کے آگے ہوتی ہے، اور اس کو کہتی ہے میں تیرے ساتھ کان میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور پوری ڈیٹیلز اس کو بتاتی ہے،
اور اس کو کہتی ہے کہ اس کو تو چھوڑ دے اور اس کو تو معاف کر۔ جو آج ہم عقل مندی کی بات کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم امثال کی کتاب میں سے سیکھ رہے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ کئی موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں، کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر عورتوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کو بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں اپنی تمام عزیز بہنوں کے لیے، آپ ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ بہت ایفرٹ کرتے ہیں آپ اپنے خاندان کی ترقی کے لیے، خوشی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اس عورت نے بھی کس طور پر اپنے خاوند کو اپنی عقل مندی کے ساتھ بچا لیا، اور وہ جا کر داؤد کو آگے سرنگوں ہوتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میرے جو خاوند ہے اس کے اندر تو اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن تو کیوں ایسا کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون بہا رہا ہے۔ جو بات اس میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابیجیل ایک ایسی عقل مند عورت ہے جو مجھے اور آپ کو اس بات کا سبق دیتی ہے کہ کئی دفعہ مجھے اور آپ کو رخنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے ہسبینڈز کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تو ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں ہمارے خاندانوں کو نہ صرف بچاتی ہیں بلکہ ہمیں بہت سارے آنے والے برے حالات سے بھی محفوظ کر لیتی ہیں۔ اور اس موقع پر آپ سارے ایک خوبصورت واقعہ جانتے ہیں، موسیٰ کا واقعہ، جس میں آپ اس کی مدر کو دیکھتے ہیں، یوکبد کو۔ جب میں اس واقعے کو یاد کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کتنا خطرناک ٹائم تھا جب فیرو جو تھا وہ لوگوں کو مروا رہا تھا، ان کے بچے مار رہا تھا، تو کتنی خوبصورت ماں یوکبد تھی جو موسیٰ کی ماں تھی، کہ اس نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے ہر توڑ کوشش کی۔ اور آپ سارے اسٹوری کو جانتے ہیں کہ بے شک دور کیسا بھی سخت تھا، لیکن اس نے یہ بہت بڑا رسک اپنی جان کے لیے لیا، اور اس نے اس کو ٹوکرے میں ڈالا، اور پھر اس کی سمجھداری کی بات دیکھیں کہ اسی دریا میں اس نے اس کو چھوڑا جہاں پر شہزادی اس وقت آیا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور اس کے ذہن میں ضرور وہ مدر تھی، ایک اچھا پلان تھا کہ شاید اس بچے کی جان بچ جائے اور یہ بچہ جو ہے وہ اسی طرح سے بڑا ہو۔ اور ماں کی ایک خوبصورت پلاننگ اس واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ پکڑی جاتی تو اس کے ساتھ بہت برا ہوتا، کیونکہ نہ صرف اس بچے کو مار دیا جاتا بلکہ اس کی ماں کو بھی یقیناً مار دیا جاتا۔ اور ایک اور بات اس واقعے میں ایک چھوٹی بات جو اور میں نے سیکھی نئے طور پر، کہ اس کی بہن کتنی اچھی تھی۔ کئی دفعہ مائیں جو ہیں وہ ٹریننگ کرتی ہیں بچوں کی اپنے ساتھ محبت، باپ کی عزت، لیکن سبلنگز کی آپس میں محبت نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ کی جو ماں تھی اس کی محبت اور اس کی بہن مریم کی محبت دیکھ رہی تھی کہ بیٹی کتنی خوبصورت تھی، کتنی اچھی تھی، کہ اس نے ماں کے ساتھ کوآپریٹ کیا، اس نے ماں کو منع نہیں کیا، اس نے ماں کو ڈرایا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ تو جا اور میں اس جھاڑی سے چھپ کر دیکھوں گی۔ اور پھر اس نے وہاں پر آئی ڈونٹ نو بائبل میں تو نہیں لکھا گیا، لیکن پتہ نہیں کتنے گھنٹے اس کو اس دریا کے کنارے بیٹھنا پڑا ہو اپنی بھائی کی حفاظت کے لیے، اور اس سارے منظر کو دیکھنا پڑا ہو کہ کب شہزادی جو ہے وہ اس کو اٹھا لیتی ہے۔ یہاں پر سبلنگ کی محبت بھی نظر آتی ہے، اور سبلنگز کے اندر جو محبت ہے وہ ایک اچھی ماں کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب مائیں جو ہیں وہ اس بات کا احساس دلاتی ہیں، اور آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر کینیڈا میں کہ بچے جو بہن بھائی بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شاید اس طرح سے ان کی محبت نہیں ہے، وہ شاید سوچتے ہیں کہ یہ انٹرفیرنس ہے اگر ہم ان سے پوچھیں گے۔ لیکن عزیز بچوں اور بڑوں، یہ بات کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی کیئر کرنی ہے۔ ہمیں یہ ورڈ نہیں سیکھنا ہو کیئرس، وی کیئرس، کیونکہ ہم مسیحی لوگ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے ہماری بہن کہاں ہے، ہمارا بھائی کہاں ہے۔ اگر رات کا اندھیرا ہے تو کس مشکل میں میرا بھائی ہے یا میری بہن کس مشکل میں ہے۔ اور ماؤں کو بھی اسی طور پر تعلیم دینا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ کلچر کی بات نہیں ہے کہ آپ کینیڈا میں ہیں یا آپ پاکستان میں ہیں۔ ہمارا کلچر بائبل کا کلچر ہے، اور ہم بائبل مقدس سے ہی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ موسیٰ کی جو بہن تھی اور اس کی ماں کی محبت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ان چند ایک باتوں کے ساتھ میں خدا کا شکر بجا لاتی ہوں اس بات کے لیے کہ بہت ساری مائیں جو ہیں اس دور میں جب اس ملک میں آتی ہیں ان کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ آئی نو جابس کرنی پڑتی ہیں اور جابس کرنی پڑتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ ہم لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں سرونٹس کے، ہیلپرز کے، لیکن اس ملک میں آپ کو سارا کچھ ہی کرنا پڑتا ہے۔
پر خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جو مدرس خداوند کے ساتھ چلتی ہیں وہ خداوند ہی سے زور مانگتی ہیں اور خداوند ہی سے سمجھ کو مانگتی ہیں، اور پھر خداوند ان کو برکت بھی دیتا ہے اور بلیس بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو خداوند کا پاک روح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ اور جب ہم امثال کی کتاب کی اس ماں کو دیکھ رہے تھے تو اس میں لکھا ہے وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے، اور وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے، اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے طاقتستان لگاتی ہے۔ جو ایک مسیحی خاتون ہے وہ ایک بزنس وومن بھی ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شاید ہم بزنس نہیں کرتے تو ہم بزنس وومن نہیں، لیکن جب ہم ایک مسیحی ماں ہیں تو ہم گھر کا جو سسٹم چلاتے ہیں، جو ہماری گھرداری ہے، یا جس طرح سے ہم اپنی فیملی کے اندر ہیں، جس طرح سے ہم فیملی کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک بزنس ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ٹیک کیئر کرتے ہیں اس طور پر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھی وائف ہیں، خداوند نے آپ کو ایک اچھی مدر بنایا ہے، اور اچھی مدر جو ہے وہ اپنی باتوں سے، اپنی اسپیچ سے، اپنے کاموں سے، اپنی سب چیزوں سے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک مسیحی ماں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بولنے کے تعلق سے بھی کہی گئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی اسپیچ سے، اپنی باتوں سے بھی بہت زیادہ ہرٹ کرتے رہتے ہیں، اور بارہا دفعہ کلام مقدس کی خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ کو بتایا گیا کہ جب ہم مسیحی ہیں تو ہمیں اپنی زبان کو بھی جب استعمال کرتے ہیں، خواہ خاندان میں ہے، خواہ کلیسیا میں ہے، خواہ ہم دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنے چرچ فرینڈز کے ساتھ ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ایسی ہرٹنگ ورڈز، ایسی گفتگو، ایسی باتیں تو نہیں کر رہے۔ کئی دفعہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ کئی دفعہ کئی بہنوں کے جو جوکس ہیں وہ صرف چند ایک گندی باتیں ہیں جس کے ساتھ وہ ہنستے ہیں، تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اس میں کیا ہنسی کی بات ہے۔ خداوند کا کلام جب ہمارے اندر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم خداوند کے گھر کو بھی پاک مانتے ہیں، اور میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا بدن خدا کا مقدس ہے، تو خدا کے مقدس میں گندگی کیسی ہے؟ مجھے اور آپ کو اس بات کو بھی سیکھنا ہے کہ ہمارے جوکس، ہماری باتیں کہیں ہرٹنگ تو نہیں، کہیں ہم کسی کو دکھ تو نہیں دے رہے، کہیں ہماری باتوں سے کوئی خاندان تو نہیں تباہ ہو رہا، کہیں میری باتوں سے کوئی بچے تو نہیں تباہ ہو رہے۔ کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہر ایک کے لیے اس کے ماں باپ کے لیے اس کے بچے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہر ایک ماں باپ اپنے بچے کو ہی بیسٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جب ہم خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر یا کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ینگ بچوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ان کے کپڑوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ان کے فیشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میرا خیال اگر ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو ہمیں کرٹیسائز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجئے۔ خداوند نے ماں باپ دیے ہیں، ان کے رسپانسیبل دیے ہیں، خداوند نے جب ماں باپ دیے ہیں تو وہ ان کے رسپانسیبل ہے، کیونکہ جب ہرٹنگ ورڈز کے ساتھ ہم نوجوانوں کو چیک کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کو چیک کرتے ہیں، ان کے ہیئر سٹائل کو، ان کو مذاق کرتے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ کلیسیا میں آئیں گے؟ میرا اور بھائی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آئیں، یہاں پہ ہر طرح کے بچے آئیں، اور خداوند کا پاک روح، خداوند کی قدرت، خداوند کا کلام ان کو بدلے گا، اور ہم اپنے پیار کے ساتھ لوگوں کو جیت سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے کرٹیسزم کے ساتھ کسی کو نہیں جیت سکتے۔ جب ہم کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں یا کسی کے ساتھ کسی کے بچے کو کمپیئر کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کسی کو ججمنٹ دے نہیں سکتے، کیونکہ جج کرنا جو ہے وہ خداوند کا کام ہے، اور مجھے اور آپ کو ایسی باتیں کرنی ہے۔ امثال اس کا 25واں باب، اس کی 11ویں آیت اگر کوئی بھی اونچی آواز سے پڑھ دے۔ با موقع باتیں، روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ بات جو میں کر رہی تھی، سپیچ کی بات ہم کر رہے تھے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی ہے؟ کیا ہماری گفتگو سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری انکریجمنٹ سے کوئی آگے بڑھ رہا ہے؟ کیا ہماری باتوں سے کسی کو برکت مل رہی ہے کہ ہم خاندانوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں؟ جو ایک با ادب خاتون ہے وہ ہمیشہ
اس بات کو خیال رکھتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سننے میں تیز ہونا ہے اور بولنے میں دھیرا ہونا ہے۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ کلام مقدس کی آیات کہتی ہے کہ ہمیں شائستگی کو اختیار کرنا ہے، ہمیں حلیمی کو اختیار کرنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کون سی ایسی بری باتیں ہیں، کون سی ایسی برے جوکس ہیں، کون سی ایسے ہم کسی کے بچوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جس سے ہم چرچ کو، کلیسیا کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند کا گھر ہے، اور خداوند کا گھر میرا اور آپ کے باپ کا گھر ہے، یہ سب کا گھر ہے۔ یہاں ہر کسی کو ہم ویلکم کہتے ہیں، خواہ وہ کیسے کپڑوں میں آئے، خواہ وہ کیسی ڈریسنگ کے ساتھ آئے، وہ کیسے بالوں کے ساتھ آئے۔ جب خداوند اس کے دل کو جانتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں۔ سو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ شروع میں جو میں نے بات کی کہ بائبل مقدس میں اور خاص طور پر امثال کی کتاب میں 2 طرح کی خواتین کے متعلق بات کی گئی ہے، اور بائبل مقدس میں بھی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جس میں ہمیں عقل مند جو وائس وومن ہے اور بے وقوف عورتوں کے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ اور ایک واقعہ جو سلاطین کی کتاب میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلی سلاطین اس کا 3 باب، پہلا سلاطین اس کا 3 باب اس کی 16 سے 27 آئے۔ اس وقت 2 عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھی، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی، اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے، اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ جو واقعہ یہاں پہ بتایا گیا، جیسے میں نے کہا کہ بائبل مقدس میں جو وائز وومن ہے اس کا بھی ذکر ہے اور فولش وومن کا بھی ذکر ہے۔ سو یہاں پہ آپ نے 2 عورتوں کا ذکر سنا ہے، اور آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ دونوں عورتیں ایسی عورتیں ہیں جو کہ کسبی عورتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اچھی عورتیں نہیں سمجھی جاتی، اور پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ ان کے اولاد پیدا ہوتی ہے، دونوں کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک ماں جو ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنے بچے کو رات کو اپنے نیچے ہی دبا دیتی ہے اور وہ بچہ مر جاتا ہے۔ اور پھر جو واقعہ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ جاتے ہیں انصاف کے لیے، اور ایک جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ یہ زندہ جو ہے میرا بچہ ہے، اور دوسری یہ کہتی ہے کہ زندہ جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ سو دونوں کے درمیان جو واقعہ ہم سیکھ رہے ہیں، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور اس میں آپ جو بات آج سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ایسی خواتین ہیں جو لیزی خواتین ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی پرورش کرنی کیسی ہے۔ جب بچہ سوتا ہے تو انہیں کس ڈسٹنس پہ اس کے ساتھ سونا ہے، اس کی کس طرح سے ٹیک کیئر کرنی ہے، اور اگر فزیکلی طور پر اگر آپ اس واقعے کو سامنے لیں تو بالکل اس میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آپ روحانی طور پر بھی لیں تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج روحانی طور پر بھی کئی مائیں ہیں جن کے بچے مر رہے ہیں نشے میں، خداوند سے دور، بہت ساری اور باتوں میں، بہت ساری گندگی میں چلے گئے ہیں، پڑھائی سے دور ہیں، بہت ساری ایسی چیزوں میں ملوث ہو گئے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ سوئے پڑے ہیں۔ اور یہاں جس واقعے کو ہم مل کر دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دونوں عورتوں میں ایک سٹرگل چل رہی ہے، اور اس واقعے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دونوں عورتیں یقیناً زندہ بچے کو چاہتی ہیں، اور پھر جو جھوٹ ہے کس طرح سے پکڑا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ لاؤ اس کو بیچ میں سے چیر ڈالتے ہیں تاکہ آدھا بچہ اس کو مل جائے، آدھا بچہ دوسرے کو، سو انصاف جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سو جو سیکھ رہے ہیں اس میں سے ہم بات ماؤں کی لیزینس کے متعلق کہ بہت دفعہ، شاید آج اس طور پر تو نہیں
بچوں کو دبا کر مارا جاتا ہے، یا ماں اس طور پر تو لیزی نہیں، لیکن اور بہت ساری باتوں میں ہم لیزی ہیں. شاید ہم اپنی عیش و عشرت میں، اپنے فیشن میں، یا کئی دفعہ اپنی کوکنگ میں، کئی دفعہ اپنے گھر کے کاموں میں، کئی دفعہ اپنی جاب میں اتنے زیادہ ہم بزی ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نشے کا شکار ہو رہے ہیں، خداوند سے دور ہیں، پڑھائی سے دور ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ دور ہیں. جو بات آج ہمیں اس واقعے سے سیکھنی ہے وہ اس بات کو سیکھنا ہے. اور کئی دفعہ بہت ایکٹیو لوگ ہیں اس بات کے لیے، بچوں کو گیمز پر لے کر جاتے ہیں، بچوں کو بہت اچھی پڑھائی کراتے ہیں، بچوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے ان کے پاس، لیکن وہ کلام سے بالکل دور ہیں. ان کو چرچ کی کوئی فکر نہیں، ان کو خداوند کے کلام کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں، لیکن انہوں نے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہے. مجھے اور آپ کو یہ آج دیکھنا ہے کہ سانسیں دینے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، ان بچوں کے لیے ریسورسز دینے والا کون ہے. اگر میں اور آپ اپنے بچوں کے اندر اس محبت کو، جو خداوند کی محبت ہے، پینیٹریٹ نہیں کر سکیں گے تو میرا خیال ہے ہم بھی مردہ بچوں کو جنم دے رہے ہیں. مجھے اور آپ کو مل کر اس بات کو سیکھنا ہے کہ کہیں میں ایسی ماں تو نہیں جو باقی ساری چیزیں تو بہت اچھے سے پرووائڈ کر رہی ہوں، لیکن خداوند کے ساتھ میرے بچوں کی رفاقت، میرے بچوں کا ٹائم، نجات کے متعلق ان کو کسی بات کا نہیں پتہ، وہ خداوند سے پیار نہیں کرتے، وہ بائبل نہیں پڑھتے. جو ایک مسیحی خاتون ہے وہ ان باتوں کی ویلیو کرتی ہے، وہ ان باتوں کو اپنے بچوں کو سکھاتی ہے. اور جب ہم ان باتوں کو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو ہم ان کی زندگی سے ان باتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر کلام مقدس میں، یہاں پر جب آپ امثال کا حوالہ پڑھ رہے ہیں تو جو ایک عقل مند ماں ہے اس کی بہت ساری ویلیوز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اس کی ویلیو اس کی فیملی کے لیے بھی بتائی گئی کہ کس طرح وہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈیووٹڈ ہے، اور پھر یہ ڈیووشن اس کے بچوں میں بھی آتی ہے. جب ہم جو بڑے ہیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو دعا کا سکھاتے ہیں، ان کو بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں، اپنے چرچ کی عزت سکھاتے ہیں، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ سکھاتے ہیں، جب ہم ان کو اپنی کلیسیا کی اہمیت بتاتے ہیں، کلام مقدس کی اہمیت بتاتے ہیں، تو ہم ان کو اپنی کرسچن ویلیوز دے رہے ہیں. پھر وہ خاندانوں میں رہنا سیکھتے ہیں، اور پھر وہ خاندانوں کی پرواہ کرنا بھی سیکھتے ہیں. اور پھر اس بات کے لیے ہم جب دعا کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ ایسے باتیں ہیں، کچھ ایسے فیصلے ہیں شاید ماں باپ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور مسلسل چلتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. کئی دفعہ ٹائم ضرور لگ جاتا ہے، کئی دفعہ بہت لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن آپ کی ہوئی دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. جب آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتے ہیں، کلیسیا کی عزت کرنا سکھاتے ہیں، بڑوں کا ادب کرنا سکھاتے ہیں، کلام کو پڑھنے کی عزت سکھاتے ہیں، تو وہ برکتیں جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہیں وہ برکتیں ان کو مل جاتی ہیں. اور آج جب میں اس کا ایک حوالہ پڑھ رہی تھی، صرف اس آیت کو پڑھوں گی. لکھا ہے احبار کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے. اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا. بعض اوقات ہم ان چیزوں میں بہت ایزی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم سوچتے ہیں اگر بچے ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، ناراض ہی رہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم ان کی فکر نہیں کرتے کہ ان کے ہرٹس کیا ہیں، ان کی باتیں کیا ہیں. مجھے اور آپ کو بینگ اے مدر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے، ان کے دل کی بات کو سننے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر ان کے لیے دعا کو کرنا ہے. جتنی مائیں کنیکٹڈ ہوں گی اپنے بچوں کے ساتھ، اتنا زیادہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دوستی کریں گے، اور اتنا زیادہ ہی وہ باہر کی دنیا سے اور باہر کی باتوں سے بہت زیادہ بچ کر رہیں گے. لیکن بے شک آپ ورکنگ مدر ہیں، بے شک آپ بزنس وومن ہیں، بے شک آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بہت سخت ذمہ داری ہے، اور اس کا حساب میرے سے اور آپ سے بھی لیا جائے گا. کیونکہ جیسے کلیسیا مسیح کا سر ہے اور کلیسیا کے ساتھ مسیح نے محبت کی، ایسے ہی خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ محبت کریں، اور محبت ہی سب چیزوں کے اوپر اوور کم آتی ہے. اگر ہم اپنی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو جیت سکتے ہیں،
اگر ہم اپنی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو واپس لوٹا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو مل کر اس چیز کو کرنا ہے، کیونکہ پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت کوئی بھی کھڑا ہو کے پڑھ دے، اور یہ ایک بڑی ڈینجرس حالت ہے جب ہم آپس میں مل کر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ تو اس آیت کو اگر کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھے، پہلا پطرس 3 باب اس کی 7ویں آیت۔ آئے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ بائبل مقدس جو بات ہمیں بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دونوں زندگی کے وارث ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں ماؤں کو نہیں سپرد کی گئیں، بیٹے اور بیٹیاں باپ کو بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو مل کر دیکھنا ہے، مل کر سیکھنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، ہم کتنا ٹائم ان کو دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم کلام مقدس کے مطابق ان کی تربیت کر رہے ہیں، کتنا ہم چرچ کے لیے ان کو سکھاتے ہیں، کتنا ہم ان کو رشتوں کی ویلیو سکھاتے ہیں، کتنا ہم ان کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں۔ جتنا ہم ان چیزوں کو کرتے جائیں گے اتنی ہی ہمیں برکت ملتی جائے گی۔ جو بات میں نے جو ورڈ بولا، ورنہ ایک ڈینجرس بات ہے کہ ہم دونوں زندگی کے وارث تو ہیں لیکن ہماری دعائیں رک جائیں گی۔ آپ جتنا مرضی روزے رکھیں، دعائیں کریں، جتنا مرضی آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، یہ کلام مقدس کی بات ہے، لکھا ہے کہ آپ کی دعائیں رک جائیں گی۔ کیونکہ اگر میاں بیوی کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے، ماؤں کے اندر باپ کی عزت نہیں ہے، باپ کے اندر ماؤں کے لیے وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو ان کو دینے کی ضرورت ہے، تو یہ دعائیں، یہ چرچ آنا، یہ سب کچھ رک جائے گا۔ چاہے ہم کتنا عرصہ تک دعاؤں میں جھکے رہیں، اس کی کوئی برکت ہمیں نہیں ملے گی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہماری اولاد کو برکت ملے، مدرز اگر چاہتی ہیں کہ خداوند ان کو اس ملک میں اور بلیس کرے، ان کے بچوں کے بچے ان کو دکھائے، سر بلندی دکھائے، تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے حلیمی کو اختیار کرنا ہے، فروتنی کو اختیار کرنا ہے۔ اور اگر کئی دفعہ کچھ لوگوں کے ہرٹس ایسے ہیں جو بیان کرتے ہیں، کچھ مائیں واقعی بہت گریٹ مائیں ہیں جنہوں نے بہت دکھ سہا، جن کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، اولاد بھی ان کو ستاتی ہے، بعض اوقات ہسبینڈ بھی ان کو تنگ کرتے ہیں، لیکن آج میں ان کے لیے بھی ایک امید کی بات آخر میں چھوڑنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کلام مقدس میں مکاشفہ اس کا 22 باب اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ عزیز بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اگر آپ کو ریوارڈ نہیں کوئی دے رہا، اگر یہاں پر آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تو بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو بہت دعا کرتے ہیں، آپ تو معاف کر دیتے ہیں، آپ تو کچھ ایسا نہیں کر رہے، آپ تو ایسی مدر نہیں ہے جو آج مدرز ہم نے پڑھی، تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں مسیحی خاندان دیے، خداوند نے ہمیں اپنا زندگی بخش کلام دیا، اور اگر یہ زندگی بخش کلام میرے اور آپ کے اندر ہے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اور آپ اس دنیا کے وارث نہیں ہیں، نہ ہمیں یہاں پہ ریوارڈ ملے گا، نہ کوئی ایوارڈ ملے گا، لیکن اجر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔